الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب اعجاز علی خان ایڈوکیٹ صاحب، صدر ILM خیبر پختونخوا، محترم حافظ صاحب، میرے انتہائی قابل احترام دوستو، جدید تہذیب کا چیلنج اور قرآن مجھے موضوع دیا گیا ہے۔ تہذیب، دو تہذیبیں انسانیت کے آغاز سے چل رہی ہیں، اور اقبال نے یہ جدید اور قدیم کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ دلیل کم نظری قصے جدید و قدیم، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصے جدید و قدیم۔ جدید تہذیب کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت کے آغاز سے دو تہذیبوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک تہذیب وہ ہے جس میں انسان نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اور اس کی زندگی کا نظام بنانے کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل شیطانی تہذیب، یہ بھی اسی وقت سے شروع ہو چکی ہے۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 4 رکوع کی ابتدائی آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین پہ اس ہستی کو پیدا کرنے والے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، اور تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کرنے کے لیے تو ہم موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم وہ باتیں نہیں جانتے جسے میں جانتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلائے اور ملائکہ سے کہا کہ ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہی علم حاصل ہے، اتنا علم حاصل ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اور علیم اور حکیم تو آپ ہیں۔ اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ پھر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو جنت میں رکھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس درخت کے قریب مت پٹکو۔ شیطان نے ان کو بہلایا اور غلایا اور اللہ کی نافرمانی کرا دی، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔
اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک ٹھکانا ہوگا، مستقر ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے جو نافرمانی ہوئی، اس نے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہی، اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اللہ نے وہ الفاظ سکھلا دیے، اور سورۃ الاعراف میں وہ الفاظ آئے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس دعا کی قبولیت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، اور میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، اور جو انکار کریں گے ہماری آیات کا اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہ آگ میں جانے والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ اعراف میں شیطان نے اللہ کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ مجھے مہلت دیجیے اور میں ثابت کرتا ہوں کہ آدم کو مجھ پر جو فضیلت دی گئی، اسے جو مقام دیا گیا ہے زمین میں، اس کا حل نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اور اس نے اللہ کے دربار میں چیلنج کیا کہ، اور کہا، رب، اے میرے رب، فبما اغویتنی، یہ تو نے اس کی وجہ سے جو مجھے گمراہی پہ مجبور کر دیا، لَأَقْعُدَنَّهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اب میں سیدھے راستے پہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پہ اس انسان کے لیے گھات لگاؤں گا، مورچے میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے حملہ کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ دو تہذیبیں آدم علیہ السلام کے زمین پہ بھیجے جانے کے ساتھ ہی شروع ہو گئیں، ایک رحمانی تہذیب اور ایک شیطانی تہذیب، اور دو تحریکیں شروع ہو گئی، ایک رحمانی تحریک اور ایک شیطانی تحریک۔ اس وقت یہ تہذیب جس صورت میں ہمارے سامنے ہے، یہ تسلسل ہے اسی کا، شیطان کے چھیلے چانٹے لگے ہوئے ہیں رحمانی تحریک کے مقابلے میں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا قانون سکھلایا اور دیا، اور اولاد آدم، بنی آدم، اس راستے پہ چلتے رہے، اور کئی نسلوں کے بعد شیطان اس میں کامیاب ہو گیا کہ اس تہذیب، جس کی ایک صورت اسے ہم جدید تہذیب کہتے ہیں، اس تہذیب پہ ان کو ڈال دیا، آدم کی اولاد کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس راستے پہ ڈال دیا۔ دونوں کا بنیادی فرق کیا ہے؟ شیطان انسان کو یہ بات سکھلاتا ہے کہ زمین پہ تو خود مختار ہے، اختیارات رکھتا ہے، اپنی زندگی کے لیے نظام بنانے کا تو اہل ہے، اور کسی بالاتر ہستی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ زندگی گزارنے کا نظام تجھے عطا کرے۔ انسان خود اپنے لیے زندگی کا نظام بنائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے، یہ اصل میں یہی تہذیب ہے جس کو اس وقت ہم جدید تہذیب کہہ رہے ہیں، لیکن شروع سے یہی بات چلی آ رہی ہے۔ شیطان نے ابن آدم کو یہ پٹی پڑھائی ہے، سکھلائی ہے کہ تو عقل رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، زندگی کا نظام بنا سکتا ہے، اور تیرا ہی اختیار ہے کہ تو زندگی کا نظام بنائے۔ اس کے بالمقابل اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ بات گوش گزار کرائی تھی کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، زندگی کا نظام میں دوں گا، اور جو اس نظام کو اپنائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے اس راستے پہ جائے گا، اپنے لیے زندگی کا نظام خود تشکیل دے گا، دنیا میں بھی وہ ناکام و نامراد ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے
بربادی اور تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، وہ خائب و خاسر ہوگا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں۔ اس وقت اس تہذیب کے عناصر ترکیبی اگر ہم جاننا چاہیں، جس کا چیلنج ہمیں اور یہ چیلنج ہمیشہ رہا ہے پوری انسانی تاریخ میں۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کا مقابلہ ہوا، اس کے بعد نوح علیہ السلام اور اس کے قوم کا مقابلہ تھا، اور شیطان اس کے قوم کے پشت پہ تھا، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد، اور پھر بات موسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ سلسلہ تھا، ایک طرف رحمانی تہذیب اور دوسری طرف شیطانی تہذیب، یہ برسرے کے پیکار رہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ کشمکش ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ختم المرسلین ہے، ان کے بعد کسی رسول اور نبی نے نہیں آنا، اور تحریک نے ایک دوسری صورت اختیار کی۔ اب اس امت کے درمیان ائمہ مجتہدین ہے، اجتہاد کرنے والے ہیں، اور دین کی تجدید اور احیاء کرنے والے۔ شیطان انسان کو اللہ کے راستے کے سوا دوسرے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جو شیطانی تحریک کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلتا رہا ہے، اور بنیاد وہی ہے، دونوں میں فرق وہی ہے کہ شیطان نے انسان کو یہ سکھلایا ہے کہ زندگی کا نظام تو خود اپنے لیے بنا سکتا ہے۔ اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ اس تہذیب کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، یعنی بنیادی بات تو یہی ہے کہ انسان اپنے لیے زندگی کا نظام بنائے، اور وہ اپنے آپ کو اس اہل سمجھے کہ وہ زندگی کا نظام خود بنا سکتا ہے اور بنا رہا ہے، اور زندگی کا یہ نظام جو انسان تشکیل دے رہا ہے، اس میں وہ ٹوکریں کھاتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اندھیرے میں وہ ٹوکرے کھاتا رہتا ہے، اور قرآن مجید کی اس میں کہ وہ ایک انتہا پہ پہنچ کر واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، اور پھر اعتدال کے راستے پہ رکنے کے بجائے دوسری انتہا تک چلا جاتا ہے، اور جب وہ زندگی اس کی تلخ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ واپس پلٹتا ہے، اور یہ سیدھے راستے، بیچ میں سیدھا راستہ ہے لیکن اس پر وہ ٹکتا نہیں ہے۔ جدید دور میں حاکمیت جمہور اس تہذیب کا سب سے بنیادی فیکٹر ہے، بنیادی عامل ہے، اور بنیادی عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے۔ حاکمیت جمہور حاکم ہے، جمہور کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ اور میں اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظ مستعار لوں، انہوں نے تحریک آزادی ہند اور مسلمان، اس میں ہندوستان کی تقسیم سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ جمہوریت کی جو تعریف کی جاتی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، انہوں نے عربی میں اس کے ترجمہ کیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی الفاظ کو عربی کا جامع پہنایا ہے، رول آف دی پیپل، فار دی پیپل، حکم الناس علی الناس للناس، حکم الناس علی الناس للناس۔ کہتے ہیں کہ اس نظریے کو میں رد کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں، درست نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ عربی کے الفاظ دیتے ہیں، اور اس کا انگریزی ترجمہ پھر کرتے ہیں، حکم اللہ علی الناس بالحق، حکم اللہ علی الناس بالحق، رول آف اللہ آن دی پیپل with justice۔
رول آف اللہ آن دی پیپل ود جسٹس. وہ کہتے ہیں کہ میں اس نظریے کا قائل ہوں. حاکمیت جمہور یہ ان کا بنیاد. اس وقت جدید تہذیب جو ہمارے سامنے ہے اس کا بنیادی وہی ہے کہ جمہور حاکم ہے اور جمہور کی حکومت ہے اور جمہور کی حاکمیت ہے. جمہور اپنے لیے نظام بنائے، اور چونکہ جمہور سب کے سب تو یہ کام نہیں کر سکتی، پھر کہتے ہیں کہ جمہور کے ریپریزنٹیٹیوز آف دی پیپل، جمہور کے نمائندے نظام بنائیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رول آف میجارٹی، یہ اکثریت کا اقتدار ہے، اکثریت کی حکومت ہے. لیکن حقیقت میں اکثریت کی حکومت ہمیں پوری دنیا میں اس وقت بھی کہیں نظر نہیں آتی. اکثریت ہمیشہ تقسیم ہوتی ہے اور اقلیت آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ پھر اکثریت پہ اقتدار کا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. اس وقت بھی یہی کچھ ہو. ہمارے ملک میں تو شروع سے ہو رہا ہے، لیکن مغرب میں بھی اکثریت کا اقتدار، رول آف میجارٹی کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور وہ حاکمیت جمہور کا فلسفہ ناکام ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ حاکمیت جمہور ہے. اس کی دوسری اینٹ، اس تہذیب کی دوسرا روڑا، دوسرا ایلیمنٹ، عنصر اور دوسرا فیکٹر وہ اس کا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے. مذہب یہ پرائیویٹ افیئر ہے، پرسنل افیئر ہے. کوئی اللہ کی عبادت کرنا چاہے، بت کے سامنے رام رام کرنا چاہے، کوئی بھی مذہب نہ رکھنا چاہے، یہ اس کا اپنا کام ہے. زندگی کے نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب کا زندگی کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو انہوں نے وہ اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں سیکولرزم. سیکولرزم. اور تشریح یہی کرتے ہیں کہ مذہب کا انسان کے اجتماعی زندگی کے نظام سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب ہر کسی کا ذاتی اور نجی معاملہ ہے، اور وہ جس کی عبادت کرنا چاہے، جس کے ساتھ ربط رکھنا چاہے وہ کرتا رہے. اجتماعی نظام تو یہ انسان مل کر بنائیں گے، اور اس کے ساتھ مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. یہ سیکولرزم، یہ دوسرا وہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں تیسرا وہ میٹیریلزم. پہلے سائنس میں پڑھایا جاتا تھا لا آف کنزرویشن آف ماس. لا آف کنزرویشن آف ماس. مادہ فنا نہیں ہوتا، مادہ موجود رہتا ہے ایک صورت سے دوسری صورت میں. لیکن خود سائنس نے پھر اس کو غلط ثابت کر دیا، اور غالباً آئنسٹائن ہے جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی کہ مادہ توانائی میں تبدیل ہوتا ہے اور توانائی پھر مادہ میں تبدیل ہوتی ہے. مادہ لا آف کنزرویشن آف ماس غلط ثابت ہوا، اور اس نے کہہ دیا E is equal to mc square. Energy is equal to mass multiplied by speed of light square. M mass, E energy, M mass اور C speed of light. اور یہ کہہ دیا، نظریہ دیا کہ اگر مادے کو روشنی کی رفتار سے حرکت دی جائے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مادہ چل پڑے تو وہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس رفتار کو روک دیا جائے تو توانائی پھر مادہ بن جاتا ہے. یہ میٹیریلزم کہ جو موجود ہے بس اسی کو ہم مانتے ہیں. جو ہم حواس سے محسوس کریں اسی پہ ہمارا ایمان ہے، وہ مانتے ہیں. اور جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہ آئے اس پہ ہم ایمان نہیں رکھتے، اس کا یقین نہیں کرتے. لیکن پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے حواس کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس میں یعنی
اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ بات بھی ان کی غلط ثابت ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو صنفوں میں پیدا کیا ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، انسانیت سے خطاب ہے، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے، اور پھر اس سے بے شمار مرد اور خواتین پھیلا دیے ہیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے تم اپنے حقوق طلب کرتے ہو، اور رشتہ داری سے ڈرو، اور بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ثابت، یعنی یہ آدم علیہ السلام پہلے نفس ہیں، خلقکم من نفس واحد، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، لیکن تخلیق کا سلسلہ یہ بنایا، آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اس سے اس کے وجود سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف، پہچان حاصل کر سکو۔ تمہارے اندر سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے خبردار ہے۔ یہ نسل انسانی کا سلسلہ یہ چلا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام انسانیت کے ماں باپ ہیں، انہوں نے ایک گھر بسایا، اور پھر ان سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا ہوئیں، اور ایک مرد کا تعلق دوسرے عورت سے قائم کیا جاتا ہے اللہ کے پاک کلام سے، اور وہ ایک گھر بساتے ہیں، اور یہ مختلف گھر مل کر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اس معاشرے کی انتہائی منظم صورت کو ریاست کہا جاتا ہے۔ گھرانوں سے سوسائٹی تشکیل پاتی ہے، اور دی موسٹ آرگنائز فارم آف سوسائٹی از گورنمنٹ، ریاست، حکومت اس سے بنتی ہے۔ جدید تہذیب کے اندر گھر کے اس نظام پہ تیشہ چلایا جاتا ہے، اور اس میں بھی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اشارات ہی کافی ہیں۔ مرد اور عورت کا تعلق، اس میں پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس میں ایک تو نکاح کا تعلق ہے، نکاح کے تعلق کے علاوہ پھر انہوں نے اور کئی صورتیں بنائی ہیں، ایک فورنیکیشن ہے، ایک ایڈلٹری ہے، اور پھر اس کی کہیں سزائیں ہیں اور کہیں نہیں ہیں، اور مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کو وہ معمولی سی تفریح کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ جدید تہذیب کا انسانی معاشرے کی بنیادوں پہ تیشہ چلانا ہے، اور انسانی معاشرہ، اور یہ شیطان کا کام ہے پہلے سے، جو انسان کو یہ بات وہ پڑھاتا رہا ہے کہ تم اپنے لیے نظام وضع کر سکتے ہو، تمہارے پاس عقل ہے، فکر ہے، اور تمہارے پاس طاقت اور قوت ہے اور اختیارات ہیں، اس لیے اپنی زندگی کے نظام تم بناؤ۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گھر بسانا اور یہ تعلق کے لیے یہ پاپڑ بیلنا، اس سے بہتر ہے یہ کام کرو۔ جدید تہذیب میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے،
اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم جس مرض میں مبتلا تھی، آج آپ کو معلوم ہے کہ یورپ اور امریکہ میں ایوانہائے مقننہ کے ذریعے سے قوانین پاس کیے جاتے ہیں، اور ہوموسیکشولیٹی، لیسبینز اور گے، مرد کا مرد کے ساتھ شہوانی تعلق اور عورت کا عورت کے ساتھ شہوانی تعلق. اس وقت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو بربادی نازل ہوئی، یہ لوگ اسی کی دعوت دے رہے ہیں. اور فارنیکیشن کہ غیر شادی شدہ کا غیر شادی شدہ مرد کا مرد کا غیر شادی شدہ نہیں ہے، کسی بھی مرد کا کسی غیر شادی شدہ عورت سے جنسی تعلق، اس کو کہتے ہیں فارنیکیشن. اور ایڈلٹری شادی شدہ عورت کے ساتھ کسی مرد کا تعلق، ایڈلٹری اس کو، اور وہ قانون میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس کی طرف میں نہیں جاتا. اسلام نے بتایا کہ نہیں، یہ غلط ہے. اصل حیثیت عورت کی نہیں، مرد اور عورت دونوں کی. شادی شدہ مرد کا کسی عورت کے ساتھ، کسی بھی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق کی ایک صورت ہے، اور غیر شادی شدہ مرد کا کسی بھی عورت کے ساتھ جنسی تعلق کی دوسری صورت ہے. ایک کی سزا 100 کوڑے ہے غیر شادی شدہ کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سزا 100 کوڑے ہے، اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے سزا سنگسار ہے اور رجم ہے. یہ اسی کے ساتھ ہی شراب، اللہ کی کتاب نے، قرآن مجید نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن جدید تہذیب میں یہ اس کی ایک مجبوری ہے، اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ممکن، اور اس کو بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور پھر ان کو کچھ فلسفی بھی مل گئے. فرائیڈ نے ان کو یہ پٹی پڑھائی، شیطان کا ایک چیلا اور چانٹا، اور وہ یہی کہ انسان جو ہے بس یہ صرف شہوت ہی کا وہ ہے. مارکس نے انسان کو معاشی حیوان بنا دیا، فرائیڈ نے اس کو جنسی حیوان بنا دیا، اور کچھ لوگ اس کو حیوان ناطق کہنے لگے. اور یہ جدید تہذیب کے عناصر میں سے ہیں یہ ساری باتیں. حاکمیت جمہور، سیکولرزم، میٹیریلزم، اور یہ فری سیکس، اور انسانی معاشرے میں گھر کی تباہی، اور اس میں پھر ہوموسیکشولیٹی. اور یہ اس وقت یہ جدید تہذیب ہمارے سامنے ہے، اور وہ اسلام پر نہیں، انسانیت پر حملہ آور ہے. جدید تہذیب کا حملہ اسلام پر نہیں ہے، جدید تہذیب کا حملہ انسانیت پر ہے، انسانیت اس کا نشانہ ہے. اور اسلام حقیقت میں انسانیت کا نجات دہندہ ہے. اسلام انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور پھر اس جدید تہذیب کے بالمقابل قرآن کے اصول کیا ہیں؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں، تمہارے حکمران ہیں، تمہارے اندر حاکم بنا دیے گئے ہیں، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہو
تو اس کا فیصلہ اور تصفیہ اللہ اور اس کے رسول سے لو، اس طرف پلٹو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ صورت نساء میں 4 باتیں بتلائی گئی، اور یہ جدید تہذیب کے بالمقابل اسلامی تہذیب کے عناصر یہاں پہ ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ حاکمیت جمہور تھا، یہاں پہ اللہ کی حاکمیت، اطیعوا اللہ، اللہ حاکم ہے، ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم اللہ کا چلے گا، حاکمیت کا حق اللہ کو ہے۔ حلال و حرام اللہ دے سکتا ہے، حلال و حرام کا اختیار اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ ان کی مبارک زبان پہ حلال و حرام کا بیان ہوا ہے، لیکن یہ ان کا اپنا بیان نہیں ہے، اللہ نے ان پہ وحی نازل کی ہے، اور اللہ کا بیان وہ ان کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے پیش ہوا ہے۔ اصل حاکم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے رسول انبیاء کرام علیہم السلام اور سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا آخری کلام قرآن مجید کی صورت میں انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے مطابق زندگی کا ایک پورے نظام کا ایک عملی نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے جدید تہذیب کے مقابلے میں حاکمیت اللہ کی حاکمیت کے بعد دوسرا عنصر کیا ہے؟ رسالت۔ تمام انبیاء کرام برحق ہیں علیہم السلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب ان کے بعد قیامت برپا ہوگی، اور یہ رسالت، یہ دوسرا وہ ہے، عامل ہے، دوسرا عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے اسلامی تہذیب کا، رحمانی تہذیب کا۔ اور یہاں پہ تیسرا عنصر وہ خلافت جمہور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ خلافت قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آخری آیات میں اس کو امانت کہا گیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ خلافت کی کیا معنی ہے؟ حاکمیت، اللہ کی حاکمیت، اس پہ زیادہ تفصیل مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا، آپ خود سمجھتے ہیں اس کو۔ اور رسالت، اس کی بھی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ خلافت، اس کے بارے میں چند جملے عرض کروں۔ خلیفہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے وائس جیرنٹ، وائس رائے۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ یہ سورۃ النور میں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان لائے ہو
جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ اللہ زمین کی خلافت ان کو عطا کرے گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی دو معنی بیان کی ہیں۔ ایک معنی ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نیابت اور جانشینی، اللہ کا نائب ہے یہ انسان زمین پر، اللہ نے اسے اختیارات دے کر بھیجے۔ اس کے دوسرے معنی عام جانشینی کی ہیں، ایک نسل جا رہی ہے اور اس کے پیچھے دوسری نسل آ رہی ہے۔ اس وقت ہم اس جگہ موجود ہیں، آج سے 30-40 سال پہلے یہاں کوئی اور نقشہ تھا، اور 30-40 سال گزرنے کے بعد یہ کچھ اور نقشہ بنا ہوگا، ہم میں سے بہت سارے نہیں ہوں گے۔ یہ جانشینی، کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ اور لوگ آ رہے ہیں اور ان کی جگہ سنبھال رہے ہیں، یہ خلافت کے دوسرے معنی۔ خلافت کے ایک تیسرے معنی بھی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین، خلیفۃ رسول اللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ ان کو کیا کہا جائے، خلیفت رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو آئے گا اس کے پھر یہ خلیفہ کے 3 الفاظ استعمال ہوں گے، یہ تو مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے امیر المومنین کہو۔ حقیقت میں تو وہ جانشین ہیں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے۔ یہ اس خلافت کے بارے میں وہ خودی کے بارے میں اقبال کہتا ہے۔ اقبال کا فارسی کلام ہے مثنوی اسرار و رموز، اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ اس میں انہوں نے ایک نظم کہی ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ تربیت خودی را 3 مراحل است۔ خودی کی تربیت کے 3 مرحلے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حاکمیت الہی اور رسالت۔ اطاعت، خودی کی تربیت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اطاعت۔ یہ اسلامی تہذیب ہے اور جدید تہذیب کے مقابلے میں یہ ہمارے پاس ہے، اور اسلام انسانیت کا دفاع اس تہذیب کے ذریعے سے شیطان سے کر رہا ہے، اور شیطان کے چیلے چانٹوں سے اور جدید تہذیب سے۔ اطاعت، یہ تربیت خودی کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اطاعت۔ مرحلہ اول اطاعت، مرحلہ دوم ضبط نفس، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکنا، ضبط نفس۔ اور تربیت خودی کا تیسرا مرحلہ ہے نیابت الہی۔ انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرمان بن جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا ہے۔ ویسے تو سارے انسان اللہ کے خلفاء ہیں، لیکن کوئی ان میں خلافت کے تقاضے سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں یہ فرمایا کہ یہ انسان، ہم نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر اور آسمانوں پر اور پہاڑوں پر اور زمین پر، اور ان سب نے انکار کر دیا، اسے ڈر گئے، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم اور جاہل ہے۔ یہ انسان کہ اس نے بہت بڑی ذمہ داری اور بھاری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے رکھی ہے، اور اس کی تربیت کے لیے اسے اطاعت اور ضبط نفس کا طریقہ اختیار کرنا ہے، لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے اور یہ اپنے لیے خود نظام تشکیل دیتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے کہ وہ اپنی زندگی کا نظام بنائے، حالانکہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔
زندگی کے نظام وہی بنا سکتا ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہو، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زندگی کا نظام بنائے۔ یہ اقبال ہمیں یعنی یہ خلافت، نیابت الہی اور خلافت، اور یہ خلافت کی ذمہ داریاں، اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، یہ خلافت جمہور اپنے میں سے نمائندے منتخب کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کو انسانی معاشرے میں، انسانیت کی زندگی میں وہ رائج کریں گے۔ اس طریقے سے انسانیت کی زندگی درست راستے پہ چلے گی اور یہ اندھیروں میں ٹامکٹوئیاں مارنے سے بچی رہے گی۔ اب میں آخری بات عرض کرتا ہوں، میرا خیال یہ تھا کہ 15 منٹ ہم سوال و جواب کے لیے رکھ لیں گے، بہرحال 10 منٹ اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ نظام اللہ نظام دینے والا ہے، لیکن یہ پھر زندگی کا تفصیلی نظام جو ہے، اس میں میونسپلٹی کے رولز ہیں، اس میں پوسٹل رولز ہیں، اس میں دوسرے قواعد و ضوابط ہیں، ان سب کی تفصیل تو ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ سنت میں۔ یہ پھر کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک سے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، ان کو انجام دو۔ اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور اللہ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان کو توڑنے سے باز رہو، اور اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے بغیر نسیان کے۔ اللہ کو بھول نہیں لاحق ہوتی، لیکن اللہ نے نسیان اور بھول کے بغیر کچھ چیزوں پہ خاموشی اختیار کی۔ یہ اصل میں وہ تفصیلی نظام ہے۔ اور سورۃ الحجرات کی جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اس نظام کا، اس تہذیب کا، اس ریاست کا، اس حکومت کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم کرے گا یہ نظام کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اگر حکم موجود ہے تو اس پہ عمل ہو، اور اگر خاموشی ہے تو پھر بڑے دائرے کے اندر خود نظام تشکیل دے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم مقرر کر کے بھیج رہا تھا، اور ان سے پوچھا کہ معاذ، لوگوں کے فیصلے کس چیز پر کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی کتاب پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اگر اللہ کی کتاب میں کسی مسئلے کا حل نہ ملے، فرمایا وہ عرض کی کہ پھر آپ کے احادیث معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا، عرض کیا کہ آپ کے احادیث میں سے ڈھونڈوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر میری حدیث میں تمہیں کسی مسئلے مقدمے کا فیصلہ نہ ملے تو کہا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، حمد اور ثنا بیان کرتا ہوں، جس نے اپنے رسول کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، معاذ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بھیجے ہوئے ہیں، اپنے رسول کے رسول کو سیدھا راستہ سجایا۔ یہ اصل میں وہ تفصیلی نظام پھر اس طریقے سے خلافت جمہور کے معنی یہ ہیں کہ ایک وسیع دائرہ ہے فرائض کا، محرمات کا اور حدود کا، اس کے اندر رہتے ہوئے پھر تفصیلی نظام جمہور کے منتخب نمائندے یہ انجام دیں گے۔ اس وقت کچھ باتیں اور بھی آئین کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا، بہرحال وقت نہیں، اور وہ آپ جانتے بھی ہیں، ہم ایک آئینی نظام کے اندر جی رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔
لیکن وقت کے حکمران اللہ کی اس حاکمیت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس تہذیب کے نمائندے بنتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، جس سے ہم انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس راستے میں اللہ کی کتاب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اپنے آپ کو پیچھے رکھنا اور آگے نہ بڑھنا، یہ ہمارا کام ہے۔